موضوع الدرس في أحوال الأمم السالفة من المشركين والمكذبين والرد عليهم سورة الحجر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتصمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس إني أنا النذير المبين البين النذارة نذير للناس من عذاب أليم أن يحل بهم ولا تكذيبه كما حل بمن تقدمهم من الأمم المكذبة لرسلها. اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ اعلان کر دیں کہ میں ڈرانے والا ہوں، اللہ کے عذاب سے کھلے طریقے سے ڈرانے والا ہوں. اس لیے ڈرانا چاہتا ہوں کہ کہیں تم پر عذاب نہ اترے تمہاری تکذیب کی وجہ سے، جیسے کہ پہلی امتوں نے تکذیب کی اپنے رسولوں کی تو ان پر عذاب اترے اور وہ امتیں ہمیشہ کے لیے مٹ گئیں. وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْعَذَابِ وَالْانْتِقَامِ، اور ان امتوں پر اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنا عذاب اتارا اور اپنا انتقام. كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَصِمِينَ الْمُتَحَالِفِينَ أي تحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وعظهم، جیسے کہ ہم نے اتارا ان لوگوں پہ جن لوگوں نے قسمیں کھائیں تھی. یاد رکھیں کہ یہ لفظ مقتصمین جو ہے نا، اس میں مفسرین کرام کے دو قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ مقتصمین کا تفسیر خود اگلی آیت میں موجود ہے کہ الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا کہ یہ مانتے ہیں اور یہ ہم نہیں مانتے ہیں. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، مقتصمین سے مراد ہے ان لوگوں کی جو صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے جنہوں نے قسمیں کھائیں تھیں کہ ہم رات کو جا کے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کر دیں گے، جب قتل ہو جائیں گے تو بات ہی ختم ہو جائے گی. تو یہ دو قول ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں. یعنی ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے یہ قسمیں کھائیں تھیں. اس لیے مفسر فرماتا ہے کہ مقتصمین کا کیا معنی، یعنی متحالفین، قسمیں کھانے والے. تحالفوا علی مخالفت الانبیاء وتکذیبہم وعظاہم، جنہوں نے آپس میں قسمیں کھا کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ان کی تکذیب کرنی ہے، جھٹلانا ہے. اور ان کو نعوذ باللہ خاص طور پہ قوم صالح انہوں نے قسم کھائی تھی. قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ، انہوں نے کہا کہ نقتلہم لیلا، رات کو ہم قتل کر دیں گے. کون کس کو پتہ لگے گا کس نے قتل کیا ہے.
قال مجاہد تقاسموا وتحالفوا واقسموا باللہ جہد ایمانہم لا یبعث اللہ من یموت. اور بعد میں فرمایا اس سے مراد یہ ہے وہ قسمیں کھاتے تھے کہ ہم نے مرنے کے بعد نہیں اٹھنا ہے. اسی طرح اولم تکونوا اقسمتم من قبل، اس سے پہلے بھی قسمیں کھائیں. اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمتہ، وہ کہتے تھے کہ ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں ہے. فَكَأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُكَذِّبُونَ بِشَيْءٍ مِّنَ الدُّنْيَا إِلَّا أَقْسَمُوا عَلَيْهِ فَصُمُّوا مُقْتَسِمِينَ. اور یہ بھی ان کی عادت تھی کہ جو تکذیب کرتے تھے اس پر قسم کھاتے تھے، اس لیے ان کا نام ہی مقتسمین پڑ گیا، قسمیں کھانے والے. وفي الصحيحين عن النبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير الأريان فالنجا فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا. حضور پاک نے صحیحین میں یعنی بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت نبی موسیٰ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا میری مثال ایسے ہے اور اللہ پاک نے جو مجھے بھیجا ایسے آدمی کی طرح جیسے ایک آدمی آیا اپنی قوم کے پاس اور اس نے ان کو کہا کہ اللہ کے بندے میں نے دشمنوں کا لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. النجا نذیر العریان، میں کھلا ڈرانے والا ہوں، کوشش کرو بچ جانے کی، میں خود آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں. تو ایک جماعت نے تو اس کی بات مان لی. فادلجوا، یعنی رات میں اندھیرے میں وہ چل پڑے اور اپنے مقام پہ پہنچ گئے اور وہ بچ گئے. وکذبہ طائفۃ منہم فاصبحوا مکانہم، اور ایک جماعت نے تکذیب کی، اس کی بات نہ مانی، وہی ٹھہرے رہے. نتیجہ یہ نکلا فصبحهم الجیش فاہلکہم واجتاحہم، صبح ہوئی تو وہ لشکر آ گیا، اس لشکر نے ان کو ہلاک کر دیا، ہمیشہ کے لیے مٹا دیا. فذلک مثلی من اطاعنی واتبع ما جئت بہ، یہ اسی طرح مثال ہے کہ جو آدمی جو میں لے کے آیا اللہ سے میری اطاعت کرے، اتباع کرے تو اس کو نجات مل جائے گی. ومثل من عصانی وکذب ما جئت بہ من الحق، اور جو تکذیب کرے اور نافرمانی کرے اس کو بھی نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ ہلاک ہو جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وقولہ تبارک و تعالی الذین جعلوا القرآن عضین، عضین مانا جزؤوا کتبہم المنزلۃ علیہم، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جو کتابیں اتری. فآمنوا ببعض وکفروا ببعض، بعض آیات پہ ایمان لائے جو ان کو مفید تھی اور بعض کا انہوں نے کفر کر دیا. قال البخاری حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا حشیم قال انبانا ابو بشر سعید بن جبیر ان ابن عباس جعلوا القرآن عضین قال هم اہل الکتاب جزؤوه اجزاء، انہوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. فآمنوا ببعضہ وکفروا ببعضہ. حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن الأعمش عن نبی ذبیان عن ابن عباس جعلوا القرآن عضین قال هم اہل الکتاب جزؤوه اجزاء فآمنوا ببعضہ وکفروا ببعضہ. حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن الأعمش عن نبی ذبیان عن ابن عباس قال کما انزلنا علی المقتسمین، ان قسم کھانے والوں پہ جو ہم نے اتارا، آمنوا ببعض وکفروا ببعض، یعنی الیہود والنصارى. لیکن بات یہ سمجھیں کہ اگر الذین جعلوا القرآن عضین کا تعلق ہے پچھلی آیات سے، تو پھر ان کی کتاب کو قرآن کیوں کہا گیا؟ تو بعض علماء نے فرمایا کہ لفظ قرآن جو ہے وہ مطلق ہے، ہر کتاب پہ اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، تورات پر بھی، انجیل پر. تو انہوں نے ان کتابوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، اس کا تعلق اس قرآن سے ہے جو اللہ نے حضور پاک پہ اتارا ہے.
تو یہودیوں نے بھی یہی کیا کہ جو مطلب کی بات نظر آئی مان لی اور جو خلاف تھی اس کا انکار کر دیا۔ تو اس سے مراد یہ قرآن ہے جو حضور پہ اترا ہے۔ ویسے اگر پہلی کتابوں پر بھی اطلاق قرآن کیا جائے تو جائز ہے۔ وقال الحکم ابن عبان لکن بعض جعلوا القرآن عظیم، انہوں نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ بعض نے کہا کہ یہ جادو ہے، بعض نے کہا کہ یہ کہانا ہے، یہ مطلب ہے ان کا ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا۔ وقال ازہو السحر، انہوں نے کہا نہیں، عظیم کا معنی ہی جادو ہے کہ یہ جادو ہے۔ بلسان قریش تقول للساحرۃ انھا لآزحۃ، جادوگرنی جو ہو اس کو آزحہ کہتے تھے۔ وقال مجاہد الضو اعضا، بعض نے کہا کہ سحر ہے اور بعض نے کہا کہانا ہے اور بعض نے کہا کہ پہلے قصے ہیں اساطیر الاولین۔ وقال عطا قال بعضهم ساحر، بعض نے کہا جادوگر ہے، وقالوا مجنون، وقال قائل فذلك العظیم، عظیم کا یہ معنی ہے کہ کسی نے کہا جادوگر ہے، کسی نے کہا کاہن ہے اور کسی نے کہا مجنون ہے۔ قال محمد بن اسحاق محمد بن ابی محمد اکرمہ سعید جبین الباس ان الولید بن المغیرۃ اجتمع الیہ نفر من قریش وكان ذا شرف فيهم وقد حضر الموسم فقال يا معشر قريش إنه قد حضر هذا الموسم وإن وفود الأعراب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا فأجمعوا فيه رأيا واحدا۔ ولید بن المغیرہ نے اپنے سرداروں کو جمع کیا، چونکہ ان کے اندر وہ ایک مکان رکھتا تھا۔ کہنے لگا دیکھو بھئی اب حج کا موسم آ رہا ہے اور لوگ مختلف ملکوں سے آئیں گے حج کرنے کے لیے، مختلف علاقوں سے، قبائل سے، اور ان کو یہ پتہ بھی لگے گا کہ یہاں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں جن کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سے پوچھیں گے ایسا نہ ہو کہ کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، نہیں یہ نہیں کرے گا، وہ کہیں گے سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ایک فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم جو بھی کہیں سب مل کے ایک بات کہیں۔ وَلَا تَخْتَلِفُوا، تاکہ یہ نہ ہو کہ اختلاف ہو، فَيُكَذِّبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَيُرِدُّ قَوْلَكُمْ بَعْضَهُ بَعْضًا فَقَالُوا وَأَنْتَ يَا أَبَا عَبْدِ الشَّمْسِ فَقُلْ وَأَقِمْ لَنَا رَأْيًا نَقُولُ بِهِ، انہوں نے کہا کہ ولید سے، اس کا نام عبد الشمس تھا، کہ تم کہو جو تم فیصلہ کرو گے ہم اس پہ عمل کریں گے۔ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ قُولُوا لِأَسْمَعَ، ولید نے کہا کہ نہیں تم کہو میں سنوں تو سی، تم کیا کہتے ہو؟ قالوا نقول کاہن، اس کو ہم کاہن کہیں گے۔ قال ما ہوا بکاہن، وہ کاہن تو ہے ہی نہیں۔ قال ونقول مجنون، ہم کہیں گے مجنون ہے۔ قال ما ہوا بمجنون، وہ مجنون تو نہیں ہے۔ قال ونقول شاعر، قال ما ہوا بشاعر، ہم کہیں گے شاعر ہے، وہ کہوں شاعر بھی نہیں ہے۔ قالوا ونقول ساحر، قال ما ہوا بساحر، قالوا فماذا نقول، ہم کہیں گے وہ جادوگر ہے، کیا کہیں؟ اس نے کہا واللہ ان لقولہ لحلاوۃ فما انتم بقائلین من هذا شیئا الا عرف انه باطل وان اقرب القول ان تقولوا هو ساحر فتفرقوا عنه بذلك۔ اب کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ اس کی بات میں ایک مٹھاس ہے، جو بھی سنتا ہے نا اس کا غلام بن جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ زیادہ قریب قول یہ ہے، اور کوئی بات یہی کہو کہ ساحر جادوگر ہے، کیونکہ جیسے جادوگر گھروں کے اندر جھگڑے کروا دیتے ہیں، یفرقون بین المرء وزوجہ، بیوی اور خامند کو لڑا دیتے ہیں، اس نے بھی تو یہی کیا ہے نا کہ باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے، بیوی مسلمان ہے خامند کافر ہے، خامند مسلمان ہے بیوی، اس نے بھی تفریق کر دیا تھا یہ ساحر۔ اسی پر وہ متفق ہو کے چلے گئے۔ الذین جعلوا القرآن عظیم اصنافا فوربک لنسألنہم اجمعین اما کانوا یعملون۔ اللہ نے فرمایا میرا مت بھی، مجھے تیرے رب کی قسم ہے، ہم ان سے پوچھیں گے، ہم ان کو پکڑیں گے۔ اولئک النفر الذین قالوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال عطیۃ اللہ فی ابن عمر فی قولہ لنسألنہم اجمعین عما كانوا یعملون قال ان لا الہ الا اللہ۔ جو انہوں نے مخالفت کی ہے نا، توحید کی اور میرے نبی کے، ان کو پکڑیں گے، پوچھیں گے۔
وقال عبد الرزاق انبانا الثوری ان ليس هو ابن ابي سليم ان مجاهد في قوله لنسألنهم اجمعين ما كانوا يعملون قال ان لا اله الا الله. وقد روى الترمذي وابو يعلى الموصلي بن جرير بن حاتم بن ابي شريك القاضي ان ليس ابن ابي سليم ان بشير بن نهيك ان انس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فوربك لنسألنهم اجمعین قال ان لا الہ. ہم توحید کے بارے میں ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے؟ تم اللہ کو معبود برحق سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ رواہ ابن دریس ان لیسن مشن موقوفا قال ابن جریر حدثنا احمد قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا شریک ان ہلال عبد اللہ بن حکیم قال رواه الترمذی وغیرہ من حدیث انس مرفوعا. وقال عبد الله بن مسعود والذي لا اله غيره ما منكم من احد الا سيخلو الله به يوم القيامه كما يخلو احدكم بالقمر ليله البدر فيقول ابن آدم ماذا غرك مني بي ابن آدم ماذا عملت فيما علمت ابن آدم ماذا عجبت المرسلین. حضرت عبداللہ رسول نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی بھی نہیں بچے گا، اللہ سب سے پوچھیں گے. جیسے کہ تم چاند لیلۃ البدر میں کھڑے ہو یعنی کوئی شبہ نہیں ہوتا، ایسے شبہ نہیں ہوگا، اللہ ایک ایک بات پوچھیں گے سب سے. اور وہ بات کیا ہوگی؟ ابن آدم ماذا غرک منی بی، ابن آدم تم کو کس چیز نے دھوکے میں ڈالا کہ مجھ پر ایمان نہیں لے آئے؟ ابن آدم ماذا عملت فیما علمت، کہ جو تم کو علم دیا تم نے اس پہ کتنا عمل کیا؟ ابن آدم ماذا عجبت المرسلین، تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا؟ تو یہ سوال ہوگا. وقال ابو جعفر الربیع بالآل فی قولی فوربک لنسألنهم اجمعین اما كانوا يعملون قال يسأل عباد كل من خلتين يوم القيامة اما كانوا يعبدون واما عذاب المرسلين. انہوں نے کہا قیامت کے دن ان دو چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا بھی تم کس کی عبادت کرتے تھے اور تم نے پیغمبروں کی دعوت پہ کیا جواب دیا تھا. وقال ابن عیینہ عن عملک، ہمارے عمل کے بارے میں بھی سوال ہوگا. وعن مالک قال ابن حاتم ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا ابن بالحواری حدثنا یونس الحزان ابی حمزۃ الشیبانی عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاذ ان المرء یسأل یوم القیامۃ جمیع سعیہ حتی کحل عینیہ، یعنی اللہ پاک قیامت میں ہر چیز کا سوال کریں گے، حتیٰ کہ جو سرما تم نے آنکھوں میں ڈالا اس کا بھی سوال کریں گے. وَأَنْفَطَاتِ الطِّينَةِ بِأَصْبَعِهِ، اور جو تم نے انگلیوں پہ رنگ لگائے اس کا بھی پوچھیں گے. فَلَا أَلْفِيَنَّكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاحِدٌ غَيْرَكَ أَسْعَدَ مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ مِنْكَ، اور یوم قیامت والے دن تو اس سے زیادہ کوئی کامیاب نہیں ہوگا جو اللہ نے تم کو دیا ہے. ہر نعمت سے پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا. وقال علی بن ابی طالب فی قوله فوربک لنسألنهم اجمعین اما كانوا يعملون، جیسے دوسری مقام پہ فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ لَا يَسْأَلُ مَا عَمِلْتُمْ كَذَا لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ يَقُولُ لِمَا عَمِلْتُمْ كَذَا وَكَذَا. یہ نہیں پوچھیں کہ تم نے کیا کیا، وہ تو جان دیں کیوں کیا تم نے ایسا، کیوں تم نے توحید کی مخالفت کی، کیوں تم نے انبیاء کی رسالت و نبوت کی مخالفت کی. ورنہ جو کچھ کسی نے کیا ہے وہ تو اللہ کے علم میں ہے، کوئی چھپا ہوا تو ہے نہیں. تو اس لیے لازمی بات ہے کہ انسان مرنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لے. اسی لیے حکم ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ خود کر لو اس دن سے پہلے جب حساب ہوگا. واللہ اعلم.